نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 اور 12 کی تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، قالوا، تو انہوں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، اچھا کام کرنے والے ہیں۔ الا انہم المفسدون ولکن لا یشعرون، سن لو، خبردار، جان لو، انہم هم المفسدون، یہی تو لوگ ہیں جو فساد پھیلانے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن یہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ یہ آیت مبارکہ منافقین کی صفات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں نازل فرمائی۔ منافقین کی صفات، منافقین کون ہیں اس کا ذکر ہو چکا ہے کہ وہ لوگ جو اندر سے کافر ہیں، ظاہر سے مسلمان ہیں، باہر سے مسلمان ہیں، اور انہوں نے کسی مصلحت کے تحت اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے اور وہ مسلمان بنے ہوئے ہیں۔ ان کا ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے۔ ظاہر مسلمان بنے ہوئے ہیں اور باطن میں وہ کافر ہیں، ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے۔ تو اب ان کی صفات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ فساد پھیلاتے ہیں زمین میں، اور ایسی سی باتیں کرتے ہیں اور لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈالتے ہیں، لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کرتے ہیں، عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں، تعصب پھیلاتے ہیں، آپس کی لڑائیوں کو یہ فروغ دیتے ہیں اور اپنی باتوں سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہ سب یہ بات کرتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، یہ سارے کام جو ہے فساد پھیلانے کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو جب ان سے یہ کہا جاتا ہے، یہ ایمان والے ان سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی، زمین میں اچھی طریقے سے رہو، فساد مت پھیلاؤ، کوئی ایسی بات نہ کرو کہ لوگوں میں غلط فہمیاں پیدا ہوں، لوگوں میں فرقہ واریت پیدا ہو، آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے لگ جائیں، ابھی لوگ شیر و شکر ہیں آپس میں، ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں، خاندانی دشمنیوں کو مت ابھارو، پرانی باتیں مت لے کر آؤ، اور ایسے مسائل کو مت بیان کرو کہ جس سے لوگوں میں نا اتفاقی پیدا ہوتی ہے۔ تو ایسے کام مت کرو، بلکہ امن والے کام کرو جس سے لوگوں میں محبت پیدا ہو۔ تو ایمان والے ان کو سمجھاتے ہیں کہ فساد مت کرو، زمین میں زمین کو خراب مت کرو، تمہاری وجہ سے آپس کے جھگڑے ہو رہے ہیں۔ تو ایمان والے ان کو سمجھاتے رہتے ہیں۔ تو اب یہ کیا کہتے ہیں ایمان والوں کو؟ قالو، انہوں نے یہ کہا انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو اچھا کرنے والے ہیں، ہم تو درست کرنے والے ہیں۔ ہم سے زیادہ اصلاح کرنے والا کون ہے؟ ہم سے زیادہ اچھے کام کرنے والا کون ہے؟ ہم سے زیادہ ٹھیک کرنے والا کون ہے بگڑے حالات کو؟ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ ہمیں آپ غلط سمجھا رہے ہیں بھائی، ہم تو کام اچھے کر رہے ہیں، آپ اپنی فکر کریں، اپنے آپ کو اچھا کریں، آپ ہماری فکر نہ کریں، ہم تو حق پر ہیں اور صحیح بات کرنے والے ہیں، ہم تو سچی بات کرنے والے ہیں، ہم تو لوگوں کے اندر علم کو فروغ دے رہے ہیں، ان کو سچی بات بتا رہے ہیں، ان کو حقائق سے ہم آگاہ کر رہے ہیں، اور ہم بگڑے ہوئے کام کو سنوار رہے ہیں، آپس میں جوڑ رہے ہیں لوگوں کو، علم کی حقانیت سے ہم لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں۔ ہم تھوڑی ہیں گمراہ، جہالت کے اندھیروں سے ہم لوگوں کو نکال رہے ہیں، ہم لوگوں کو نئی سوچ دے رہے ہیں، نئی فکر دے رہے ہیں۔ ہم تھوڑی کوئی کر رہے غلط تو آپ ہیں۔ آپ جہالت کے اندھیروں میں لوگوں کو بھٹکائے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کو اپنی طرف لگائے ہوئے ہیں۔ تو غلط کام، غلطی پر آپ ہیں، ہم نہیں ہیں۔ تو یہ جو ہے
وتیرہ ہے منافقین کا کہ وہ اپنے آپ کو مصلح سمجھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی ہیں جو اچھا کام کرنے والے ہیں اور باقی جو لوگ ہیں وہ جاہل ہیں۔ ہم جو تصورات لوگوں کے دلوں میں پیدا کر رہے ہیں اور حقیقی ہم شمع جلا رہے ہیں علم کی، تو اصل تو ہم کر رہے ہیں، باقی تو یہ سب پرانے لوگ ہیں، روایت پسند لوگ ہیں، اور وہ یہ پرانے فرسودہ خیالات کے اوپر لکیر کے فقیر ہیں، اس پر چلنے والے ہیں، اصل تو ہم کرنے والے ہیں۔ تو یہ کس کا وتیرہ ہے؟ یہ منافقین کا وتیرہ، یہ ہر دور میں رہا ہے۔ تو آج دیکھیے کہ آج بھی ایسے ہی ہو رہا ہے، آج بھی چھپے ہوئے منافقین ہماری صفوں کے اندر موجود ہیں، جو ایجنٹ ہیں، جو پیروکار ہیں باہر کے، وہ کسی اور کے اشارے پہ کام کرتے ہیں، وہ دین میں تفرقہ بازی پھیلاتے ہیں، وہ دین میں خرابیاں پیدا کرتے ہیں، وہ قرآن کے مختلف معنی بیان کرتے ہیں، ایسے معنی بیان کرتے ہیں، نئے نئے معنی بیان کرتے ہیں، قرآن کے حکم کی نئی تعویل کرتے ہیں، قرآن کے حکم کو بگاڑ دیتے ہیں، قرآن کا جو اصل مقصد ہے اس کو وہ فوت کر دیتے ہیں، اور عجیب و غریب قسم کی باتیں بیان کرتے ہیں، اور قرآن کو اپنی عقل پر پرکھنے کی لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے تم قرآن کو آسان بنا دیا اور تم قرآن کے اوپر غور کیوں نہیں کرتے؟ سوچو، تم پرانے مفسرین اور پرانے علماء کرام اور پرانی روایتیں جو ہیں اس کے اوپر کیوں چلتے ہو؟ سوچا کرو، سمجھا کرو، اپنی عقل پہ چلو، اپنی عقل لگاؤ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے ہر چیز بیان کر دی ہے، لہٰذا تمہیں پرانے اسلاف کی باتوں کو ماننے کی ضرورت نہیں، روایتوں کو ماننے کی ضرورت نہیں، احادیث میں جو روایتیں آئی ہیں ان کو ماننے کی ضرورت نہیں، اپنی عقل پر قرآن کو پرکھو، تمہیں قرآن میں علم کے خزانے نظر آئیں گے جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں۔ تو اس قسم کی باتیں وہ کرتے ہیں، ہر دور میں آئے ہیں ایسے لوگ جو بڑے بڑے مفکرین کے نام سے مشہور ہوئے، بڑے ہی مفکرین ہیں، اور ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ ان کے ساتھ ہو گیا کہ جناب آپ تو ایسی باتیں کرتے ہیں جو کسی نے پہلے کبھی کسی نے بیان نہیں کیا، ایسا نقطہ بیان کیا انہوں نے۔ یہ وہ ملحد جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو قرآن کی الگ بات بیان کرتے ہیں، قرآن کی جو ہے نئی نئی تعویلات جو لے کر آتے ہیں، یہ کون ہے؟ ان کا حربہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے ان کا سب سے پہلا حربہ اور ان کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے؟ یہ حدیث کے اوپر سب سے پہلے وار کرتے ہیں۔ یعنی حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، یہ حدیث ہے جو آپ نے اپنی زبانی مبارک سے کہا، فرمایا، اپنے عمل فرمایا، اور یا ایسا کام جو آپ کے سامنے ہوا اور آپ خاموش رہے، آپ اس سے راضی رہے، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ یعنی حضور کا قول، حضور کا عمل، یہ سب چیزیں حدیث میں آتی ہیں۔ تو ہم جو قرآن کو سمجھتے ہیں، اسلاف جو سمجھتے ہیں، بزرگان دین جو اللہ کے نیک بندے ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام فرمایا، وہ قرآن کو محض اپنی عقل سے ہی نہیں سمجھتے بلکہ رسول کی زبان سے سمجھتے ہیں۔ جیسے رسول نے سمجھایا، جیسے رسول نے آیت مبارک کے متعلق احکام بیان فرمایا، ویسے ویسے بزرگوں نے، اسلاف نے بیان فرما دیے کہ رسول نے اس بارے میں یہ فرمایا، اس بارے میں یہ فرمایا، یہ حکم اس وقت نازل ہوا تھا، یہ حکم اس وقت نازل ہوا ہے، اللہ کے رسول نے اس پر یہ عمل فرمایا، صحابہ نے اس پر یہ عمل فرمایا۔ وہ صحابہ کے اعمال، رسول اللہ علیہ السلام کے اقوال، آپ کے اعمال، ان سب کی روشنی میں قرآن کے احکام جو ہے اس کی تفسیر کی جاتی ہے، اس کو سمجھا جاتا ہے۔ تو بزرگوں نے، اسلاف نے، اللہ کے نیک بندوں نے قرآن کی جو تفسیر بیان فرمائی، اس کی تشریح بیان فرمائی، وہ اس کی مدد سے بیان فرمائی ہے، اور پھر اس کے اللہ تعالیٰ نے کو عقل بھی عطا فرمائی کہ اس عقل سے انہوں نے خود اس کو جوڑا اور اس کے بعد پھر اس کی تشریح فرمائی۔ ادھر ادھر نہیں بھاگے وہ، اور ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول نے اس کا معنی کچھ اور بتایا ہو اور انہوں نے اپنی عقل سے کچھ اور معنی بیان کیا ہو۔ بزرگوں نے، اسلاف نے، مفسرین کرام نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ تو یہ دین کے دشمن جو ہوتے ہیں ملحد، ان کا پہلی جو واردات ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر مسلمان احادیث سے جڑے رہے تو یہ قرآن کی وہی پرانی تفسیر
اور پرانے معنی وہی سمجھتے رہیں گے، وہی کہتے رہیں گے۔ لہذا اگر نئے نئے معنی بیان کرنے قرآن کے اپنی عقل سے اور لوگوں کو گمراہ کرنا ہے تو پہلے حدیث کے اوپر وار کرو، حدیث کو راستے سے ہٹا دو۔ تو وہ مختلف غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں حدیث کے بارے میں کہ یہ حدیث کی یہ روایت غلط ہے، یہ ضعیف ہے، اور یہ یوں ہے، اور یہ تو روایت ہے ہی نہیں، اور پورے حدیث کے جو ذخیرہ ہے اس کو وہ مشکوک بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ قرآن کی من مانی اس کی تشریح کی جائے، جو ہم چاہیں وہ کریں تو اس کی تشریح، حدیث کی رکاوٹ ختم ہو جائے۔ تو ان کا یہ واردات کا طریقہ ہے، جتنے بھی بے ایمان ہیں، جتنے بھی اسلام کے دشمن ہیں، ان کا یہ طریقہ ہے۔ تو ہر زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں، آج بھی ایسے لوگ پیدا ہیں کہ جو جناب قرآن کی نئی توجیہ بیان کر رہے ہیں، قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں جناب، وہ اور ایسی تفسیر بیان کر رہے ہیں جو آج تک کسی عالم نے، کسی مفسر نے بیان نہیں کی، وہ بیان کر رہے ہیں جناب تفسیر۔ اب وہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ وہ اپنی عقل سے، جو ان کی عقل میں آ رہا ہے یا جو ان کو کہا جا رہا ہے اور کہیں سے وہ پڑھ کر آئے ہیں، اور یا کسی نے ان کو کوئی اسائنمنٹ دیا ہے قرآن کی طرف کہ قرآن کے معاملے میں لوگوں کو بہکاؤ یا قرآن کے معاملے میں غلط تعلیمات لوگوں کو پھیلاؤ، تو وہ اس کے مطابق وہ کرتے ہیں، قرآن کی من مانی تعویلات بیان کرتے ہیں، من مانی تشریح بیان کرتے ہیں، حدیث کو بیچ میں سے ہٹا دیتے ہیں، کیونکہ حدیث بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ تو ایسے لوگ ہر دور میں پیدا ہوتے ہیں، اور جب ان کو کہا جائے کہ بھئی زمین میں فساد مت کرو، تم کیا کر رہے ہو؟ الگ قرآن کے معنی بیان کر رہے ہو، مزید تم حکم میں غلط حکم بیان کر رہے ہو، یہ کس نے حکم بیان کیا؟ یہ تو اللہ کا حکم نہیں ہے، تم کیوں بیان کر رہے ہو اس کو؟ کیوں فساد پھیلا رہے ہو؟ لوگوں میں تفرقہ بازی کیوں کر رہے ہو؟ لوگوں میں پھوٹ کیوں ڈال رہے ہو؟ نئی نئی باتیں تم کیوں لوگوں میں نکال رہے ہو؟ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو ہی سچے ہیں، سب سے زیادہ اصلاح کرنے والے، سب سے زیادہ بہتر کام کرنے والے، اللہ نے ہمیں عقل و شعور دیا ہے، ہم ہی تو اجالا لے کر آئے ہیں، تم تو پرانے لوگ ہو، تم تو پرانی باتیں کرنے والے ہو، اصل علم تو ہمارے پاس ہے، ہم سیدھا راہ دکھانے والے ہیں، ہم نے بتایا، ہم نے لوگوں کو سکھایا ہے کہ قرآن کے بارے میں سوچو اور قرآن کے بارے میں اپنی عقل و فکر، عقل و فہم لگاؤ اور قرآن کے خود معنی نکالنے کی کوشش کرو، پرانے لوگوں کی باتوں میں مت آؤ۔ تو اصل فکر تو ہم دے رہے ہیں لوگوں کو، تم تو پرانے لوگ ہو، تم تو وہ پرانی تعلیمات کے اوپر لے کے جا رہے ہو۔ تو یہ آج ہیں، اب ایسے لوگ موجود ہیں، اس وقت بھی موجود ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ تو وہ اس قسم کا جواب دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ الا انہم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار سن لو، یہی تو لوگ ہیں جو فساد پھیلانے والے ہیں، یہی مفسد ہیں۔ ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو اس بات کا شعور نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کا جو عمل ہے یہ فساد پھیلانے کا سبب بن رہا ہے، یہ دین کی فہم کا سبب نہیں بن رہا۔ ان کی وجہ سے لوگ دین میں نہیں آ رہے بلکہ دین سے متنفر ہو رہے ہیں، دین کے بارے میں شکوک و شبہات لوگوں کو پیدا ہو رہے ہیں، ان کی وجہ سے لوگوں میں اختلاف پیدا ہو رہے ہیں، ان کی وجہ سے فرقہ واریت پیدا ہو رہی ہے، آپس میں لوگ لڑ رہے ہیں، ان کو اس بات کا شعور نہیں ہے، ان کو نہیں معلوم کہ ان کی غلط توجیہ کی وجہ سے لوگ قرآن سے ہٹ گئے ہیں، من مانی لوگ قرآن کے اندر معنی بیان کر رہے ہیں، اس کی تشریح کر رہے ہیں، اور قرآن کے اصل حکم اور جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمایا اور صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے، اس سے وہ ہٹ گئے ہیں۔ جہاد کی الگ تعویل بیان کرتے ہیں، الگ معنی بیان کرتے ہیں، نماز کا الگ معنی بیان کرتے ہیں، الغرض کے جتنے بھی حکم ہیں قرآن کے جو صریح حکم قطعی سے ثابت ہیں، اور یہ کہ نص قطعی سے ثابت ہیں، قرآن کے واضح احکام سے ثابت ہیں، وہ اس کا انکار کر رہے ہیں، اس کی غلط معنی بیان کر کے، عجیب و غریب قسم کی باتیں کر کے، اس کی حکم کے روحی وہ نکال دیتے ہیں۔ تو ایسا فتنہ ہر جگہ موجود ہے، اس زمانے بھی موجود تھے نبی کے زمانے میں، اور آج بھی اس وقت بھی ہمارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں جو قرآن کی نئی تعویلات کرتے ہیں اور نئی باتیں
بتا کے لوگوں کے درمیان فتنہ پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی بہت بڑا فتنہ ہے، یہی بہت بڑے فسادی ہیں، لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ان فتنوں سے، ان مفسدین سے محفوظ معمون فرمائے اور صحیح دین حق کے اوپر ہم سب کو چلنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ ہمارے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔